بہت زمانے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک نئی قوم آباد ہوئی جس کا نام قوم سمود تھا۔ یہ لوگ عرب کے ایک علاقے میں رہتے تھے جہاں اونچے اونچے پہاڑ تھے اور سبزہ زار زمینیں۔ سمود کے لوگ بہت طاقتور، مالدار اور فن تعمیر میں ماہر تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر وہ اللہ کے شکر گزار نہ تھے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مختلف بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ وہ غرور، تکبر اور ظلم میں مبتلا ہو چکے تھے۔ نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے، کمزوروں پر ظلم کرتے اور فخر سے کہتے کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے۔ اللہ کا نبی حضرت صالح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھی بھیجا جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے، اس لیے ان کے لوگ انہیں جانتے تھے، ان پر بھروسہ بھی کرتے تھے۔ مگر جب حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اللہ کو ایک مان کر صرف اسی کی عبادت کرو، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہارا رب ہے، تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، صالح، تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی یعنی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کی اونٹنی، ایک عظیم معجزہ۔ قوم سمود نے ایک انوکھا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ایک دن سب لوگ حیرت سے دیکھتے رہ گئے جب ایک بہت بڑی اور خوبصورت اونٹنی پہاڑ سے زندہ نکل آئی۔ یہ کوئی عام اونٹنی نہ تھی، یہ اللہ کی خاص نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، اسے زمین میں چرنے دو اور پانی میں اس کا حق ہے۔ ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ۔ غرور، ضد اور نافرمانی۔ کچھ دن تک لوگوں نے اونٹنی کو برداشت کیا، مگر پھر ان کے دلوں میں حسد اور ضد پیدا ہو گئی۔ قوم کے سرداروں نے اونٹنی کو بوجھ سمجھا اور آخرکار ایک شریر عورت کے اکسانے پر 9 بدکار لوگوں نے مل کر اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے غصے اور افسوس کے ساتھ کہا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا ہے، اب 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ مگر قوم نے مذاق اڑایا اور خوشیاں منانے لگی۔ عذاب الہی کا نزول۔ پہلا دن آیا تو ان کے چہروں کا رنگ زرد ہو گیا، دوسرے دن وہ چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہروں پر سیاہی چھا گئی، چوتھے دن ایک ہولناک زلزلہ آیا اور زمین لرز اٹھی۔ آسمان سے ایک زوردار آواز یعنی سیاح آئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد ہی نہ تھا۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور چند ایمان والے لوگ بچا لیے گئے جو اللہ کی پناہ میں تھے۔ قرآن کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا تاکہ ہم سبق سیکھیں۔ پھر زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 78۔ کہانی کا سبق۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ نبیوں کی بات ماننا فلاح کا راستہ ہے۔ غرور، ضد اور شرک انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا عذاب کو دعوت دینا ہے۔ سچے ایمان والے ہمیشہ بچا لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کو بچوں کے لیے کہانی کی کتاب کے انداز میں یا آڈیو ویڈیو اسکرپٹ کی صورت میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔